اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں خدائے حسین کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ قائم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے اسلام 24/7 میں آپ کا ہوسٹ سید میثم رضا حاضر خدمت ہے۔ پاکستان، ہندوستان اور خصوصاً کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا اور انگلینڈ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو قائم ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام پچھلے پروگرام کی کنٹینیوشن میں ہے، جو ہمارا ٹاپک تھا ہاؤ ٹو اوور کم فرام دا ڈپریشن ود دا ہیلپ آف اسلام، یعنی اسلام کی مدد سے ڈپریشن سے کیسے باہر آیا جائے۔ ہم نے ڈسکس کیا کہ اللہ پر سے توکل اور ڈپریشن کن وجوہات پہ ہوتا ہے، کون سی وجوہات ہوتی ہیں، حسد، جلن، ان سب کو ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا، اور اس میں ہماری رہنمائی فرمائی تھی ہمارے گیسٹ مذہبی اسکالر آغا زیغام علی رضوی صاحب نے۔ ہم نے ایک دفعہ پھر دعوت دی آغا کو۔ آغا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری ریکویسٹ پہ اسی پروگرام کی کنٹینیوشن میں ایک دفعہ پھر اپنی خدمات ہمیں دی۔ آغا، جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے پچھلے پروگرام میں کہ ڈپریشن کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، کن کن وجوہات پہ، جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کہ کچھ بیماریاں روحانی ہوتی ہیں، کچھ بیماریاں جسمانی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے سورہ ضحیٰ جو ہے اس کے بارے میں بڑا سنا ہے کہ ویسے تو قرآن میں ہر جتنی بھی بیماریاں ہیں سب قرآن میں شفا ہے، قرآن میں ہر بیماری کا تذکرہ ہے، تذکرہ کہہ لیں یا اس کا علاج ہے، تو اسپیشلی سورہ ضحیٰ کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ ڈپریشن کو ختم کرتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایۃ امیر المومنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام، اما بعد۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور ایک موقع اور دیا کہ ہم اپنے اسی موضوع کو مزید گہرائی میں اور آگے بیان کریں۔ جیسا کہ آپ نے سوال میں ایک خاص سورہ کی طرف اشارہ کیا ہے، قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سے کس انداز سے ہم شفا لیتے ہیں، وہاں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر کسی خاص مرض میں قرآن کی کوئی سورہ یا کوئی آیت بیان کی جا رہی ہوتی ہے تو اس کی حکمت کیا ہوتی ہے۔ قرآن تو کلن شفا ہے، قرآن میں تو شفا ہی ہے، مومنین کے لیے شفا ہی شفا ہے، ظالمین کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم مومن ہیں یا خدا نخواستہ ظالم تو نہیں ہیں۔ اگر تو ظالم ہے خدا نخواستہ تو پھر یقیناً ہمیں خسارہ نظر آتا ہے، لیکن اگر ہم مومن ہیں تو اس میں تو کلن قرآن میں ہمارے لیے شفا ہے۔ لیکن بسا اوقات کوئی خاص آیت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، وہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہے کہ اس وقت آپ جس بیماری سے دو چار ہو چکے ہیں اس کا علاج جو ہے اصلاً تو قرآن میں ہے، اور وہ اگر فلانا آیت کو پڑھیں گے تو آپ کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ میں اس کو واضح کروں جی، قرآن کے نازل کرنے کی جو علت ہے وہ یوں نہیں ہے کہ مثلاً اگر آپ بیمار ہو جائیں گے تو بیماری سے شفا کروانے کے لیے ہم آپ کو یہ قرآن دے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جناب بہت تیز بخار ہو جائے گا تو اس بخار کو ختم کرنے کے لیے ہم آپ کو قرآن دے رہے ہیں، نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں شفا ہے تو اس کا وسعت کہاں تک جاتی ہے؟ تو قرآن کریم آیا ہے ہدایت لینے کے لیے۔ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، قرآن کریم وظائف کی کتاب نہیں ہے۔ وظائف بنا رہی ہے، جیسے نارملی گھروں میں روٹین ہوتی ہے، بیمار ہو گیا اور قرآن کی ہوا دے رہا ہے۔ میں وہی عرض کروں گا کہ چونکہ قرآن میں شفا ہے اور یہ قرآن کی برکت ہے کہ اس کی برکت سے ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اصلاً یہ کوئی وظیفوں کی کتاب نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، قرآن سے ہدایت کو لینا ہے۔ مثلاً اگر میں آپ سے کہوں آیت الکرسی تو آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا کہ بھائی جہاں آسیب ہو جائے تو وہاں آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دو۔
ہم نے آج تک آیت الکرسی کو فقط بھوت پریت اور جنات اور یہیں سے روک کر رکھا ہے، وہیں سے کیا ہوا. اور جہاں پر کوئی خوف ہو، چڑیل ہو، نہ اس طرح کا کوئی آسیبی سایہ ہو، وہاں آیت الکرسی پڑھ لو. اصل پریشانی کیا ہے؟ وہ طاغوت ہے. یعنی کہ اے حضرت انسان، میں بھی مسلمان کی بات بھی نہیں کر رہا، یعنی کہ وہ جو خدا کو اپنا خالق حقیقی جانتا ہے، تیرے لیے اگر کوئی نقصان دہ شے ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ طاغوت ہے. آیت الکرسی کو اپنے سیاق اور سباق کے ساتھ جب پڑھتے ہیں تو ہمیں مرض بھی نظر آتا ہے، علاج بھی نظر آتا ہے. اس میں نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے ہم عروۃ الوثقیٰ کو تھام لیں، لا انفصام لہا، کس طریقے سے مضبوطی سے ہم اللہ کے اس عروہ کو، عروہ کہتے ہی اسے جس کو مضبوطی سے تھاما جائے. صحیح. اس عروہ میں مضبوطی شامل ہے. تلوار کے دستے کو بھی عروہ کہتے ہیں، مضبوطی سے تلوار کو مضبوطی سے تھاما جاتا ہے نا. تو خود یعنی کہ اس سہارے کو، عروۃ الوثقیٰ کو مضبوطی سے تھامنا ہے تو یہ تمہیں طاغوت سے بچا کے رکھے گا. تو اصلاً قرآن تو اس طرح سے ہدایت کے لیے آیا. بالکل اسی ضمن میں جو سورہ ضحیٰ کا بیان کیا گیا کہ وہ مایوسی سے بچاتی ہے، وہ اس انداز سے بچاتی ہے کہ یقیناً اس کے اندر کچھ مطالب ایسے بیان ہوئے ہیں کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کہ اب کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جو یقیناً وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ عنقریب تمہیں عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں جانا تھا اور تمہاری مدد نہیں کی، تمہاری اعانت نہیں کی، تمہاری نصرت نہیں کی. یعنی ایک طرح سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنے اوپر ہونے والی نعمتوں کو یاد کرو. یہ مایوسی سے بچنے کا ایک علاج ہے جو قرآنی علاج ہے. یعنی جب کبھی بھی ہمیں مایوسی ہو رہی ہو تو ہم اپنے اوپر ہوئی ہوئی نعمتوں کو یاد کریں. اللہ نے کب کب ہم پر نعمتیں نازل کی؟ جب مجھے اپنی غذا کا معلوم نہیں تھا کہ مجھے کیا غذا چاہیے، پروردگار نے اس وقت میری غذا کا انتظام کیا. سبحان اللہ. جب میں اپنی ضرورت کو مانگنا تو دور کی بات جانتا تک نہ تھا، اس وقت اس نے میری ضرورت کو بغیر مانگے پورا کر دیا. یہ اس کی کرامت. جب نہیں چھوڑا تو آپ کیسے چھوڑے؟ جب اس نے اس عالم میں کہ جب میں اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتا تھا، اس وقت اس نے میری مدد کی. جب میں ایک پیچیدہ مراحل سے گزر رہا تھا، جب میں خون اور لوتھڑے کے درمیان میں زندگی گزار رہا تھا، اس وقت اس نے کتنی پیچیدگیوں میں میرا ساتھ نہیں چھوڑا. تو اب تجھے تیرے حال پر چھوڑ دے گا. یقیناً وہ رب العالمین ہے. اس عالم میں بھی وہی رب تھا، اس عالم میں بھی وہی رب ہے، آئندہ عالم کے اندر بھی وہی رب ہوگا. یہ خدا کے اوپر توکل کی طرف دعوت دیتی ہے. اب اگر میں نے اس سورہ کو اپنے سیاق اور سباق اور اس انداز سے پڑھا تو جو وظیفہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ 2 مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ پڑھو، وہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ جب تکرار کریں گے الفاظ کی تو اس کے اندر چھپی روحانیت کو درک کر لیں گے، جان جاؤ گے، جان جائیں گے. الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدی. اور تجھے، اب یہ بڑا حسین نقطہ ہے، اگرچہ ہمارے موضوع سے مربوط بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن سورہ ضحیٰ کے متعلق اگر بات کی جائے تو مربوط ہے. یہاں پر ہم ترجمہ ضالن کا کیا کیا کرتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں کہ ووجدک ضالا فہدی، ہم نے تجھے، اب اگر بالکل وہی ترجمہ کر دیا جائے تو مسئلہ ہو جائے گا. یعنی کہ معاذ اللہ ہم نے تمہیں بھٹکا ہوا پایا اور فہدا، اور تمہاری ہدایت کر دی. تو یہاں پہ کیا ترجمہ کریں گے؟ یہاں پر اب سمجھ میں آیا، اب رسول اللہ کا مقام سمجھیے گا. خدا رسول اللہ سے مخاطب ہے کہ کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں جانا اور تمہاری مدد نہیں کی، ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی، تمہاری سرپرستی نہیں کی. آوا اس کے ضمن میں تمام الفاظ آ جائیں گے. تو ہم نے کیا تمہاری پرورش نہیں کی؟ تم تو یتیم تھے، ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی. ووجدک ضالا فہدی، اور ہم نے تمہیں ضالن پایا. میں ابھی یہاں پر ضالن کا ترجمہ نہیں کرتا.
چلیے دولن کا ترجمہ عربی ثقافت سے لیتے ہیں کہ دولن اس زمانے میں کن کن معنی میں استعمال ہوتا تھا۔ رسول اللہ ہی نے فرمایا کہ الحکمت دولتن للمومن، یا کلمۃ الحکمت دولتن للمومن، کہ حکمت کا کلمہ اللہ، یہ آپ مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ صحیح بات۔ کلمہ حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ تو یہاں پر دولن کا مطلب لیا گیا گمشدہ۔ اب دوبارہ آئیے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے تمہیں ان کے درمیان گمشدہ پایا تھا، فہدا، انہیں ہدایت کر دی۔ سبحان اللہ۔ تمہارے وجود مقدس کی ہدایت ہم نے انہیں کر دی۔ یہی جملہ رسول اللہ نے بھی فرمایا تھا کہ جب کل جبرائیل آئے تھے طائف میں، یا رسول اللہ حکم کیجئے کہ یہ جو لوگ ابھی آپ پر سنگریزی کر رہے ہیں، آپ حکم فرمائیے کہ میں ان دو پہاڑوں کو ملا دوں۔ آپ نے کیا کہا؟ نہیں، ایسا نہ کرنا۔ کیوں؟ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ لوگ مجھے جانتے نہیں، یعنی یہ میں ان کے درمیان میں ہوں لیکن یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ خدا نے وہی بات یہاں دہرا دی، ہم نے آپ کو ان کے درمیان گمشدہ پایا تھا، فہدا، اور دنیا نے دیکھا کہ انہی میں سے کیسے کیسے اصحاب با وفا نکل کر آئے، کہ جن کے ذریعے سے اسلام کو کس قدر قوت عطا ہوئی، تقویت ملی۔ یقیناً اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نہ ہوتے، اگر رسول اللہ کا ساتھ دینے والے وہ ساتھی نہ ہوتے، تو یقیناً اسلام کس انداز سے پھر آگے پھیل سکتا تھا۔ تو یقیناً یہ بہت بڑا کرم ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے ان کے لیے بھی، اور ہمارے اوپر بھی احسان ہے ان لوگوں کا کہ جن لوگوں نے رسول اللہ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اور بالکل اسی طریقے سے جب رسول اللہ نے پردہ فرمایا تو اپنے اہل بیت کو درمیان میں چھوڑ کر گئے کہ جس انداز سے میں تمہاری تربیت کر رہا تھا، یہ اہل بیت بھی تمہاری اسی انداز سے تربیت کریں گے۔ اور سلام ہو ان صحابہ کرام پر کہ جنہوں نے اہل بیت علیہم السلام کو بھی وہی مقام دیا کہ جس طریقے سے رسول اللہ کو دیا کرتے تھے، اپنی اسی روش پہ قائم رہے، جن کی وجہ سے آج یہ دین ہمارے پاس باقی ہے۔ بالکل۔ ناظرین کرام، ہمارے ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک سے واپس آنے کے بعد ہم اپنی ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین، بریک سے واپس آنے کے بعد ہم دوبارہ اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آغا، بڑی عمدہ طریقے سے آپ نے ساری چیزوں کو سمجھایا۔ اسی کے تسلسل میں جیسے ہم نے ابھی سورہ زحا کی بات کری تھی، کوئی وظائف بھی ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ ڈپریشن کے حوالے سے یا جیسے حسد ہے، جلن ہے، ان کے حوالے سے کیا وظائف ایسے ہوتے ہیں؟ بالکل، دیکھیں جس طرح سے ویسے تو میں نے بیان کیا کہ اصلاً جو وظائف کا طریقہ ہوتا ہے وہ یوں ہی ہوتا ہے کہ کسی خاص صفت پہ کسی خاص انداز سے خدا کو پکارا جائے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوا بِهَا، اللہ کے لیے بہت پیارے پیارے نام ہیں، انہیں ان ناموں سے پکارو۔ یقیناً اگر آپ استغفار کرنا چاہتے ہیں، گناہوں کی معافی طلب کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں غفار سے تجلی لیجئے، تو یا غفاروں کا ورد کیجئے، مطلب مثال اس انداز سے۔ اگر آپ یقیناً خدا کی کسی بھی صفت سے تجلی لینا چاہتے ہیں تو خدا کو اسی نام سے پکاریں گے نا۔ مثلاً اگر آپ کہیں گے یا رازق، تو آپ رزق میں وسعت چاہ رہے ہیں، آپ نے صرف یہی کہا یا رازق، آگے جملہ بھی نہیں کہا کہ میں نے کیوں پکارا ہے۔ صحیح بات، ٹھیک ہے، یہ آپ کا یا رازق پکارنا بتا رہا ہے کہ آپ کیوں پکار رہے ہیں، آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں، اس صفت میں اتنی، اسی نام میں اتنی، اس نام میں ہی اتنی بڑھ۔ اسی طرح سے آپ نے کہا کہ جناب یا علیم، آپ علم میں برکت چاہتے ہیں، علم میں اضافہ چاہتے ہیں، تو اسی طریقے سے آپ یا رحیم، ایک رحمان ہے ایک رحیم ہے، آپ یا رحیم کہہ کے پکار رہے ہیں۔ یعنی خدا عمومیت کے ساتھ تمام مخلوقات کے اوپر رحمان ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ کچھ لوگوں کے اوپر رحیم ہے۔ اچھا، یہ بھی بڑی صفت رحمانی، صفت رحیمی۔ آپ نے کہا یا رحیمی یا رحیم، آپ نے رحمان کے ساتھ ساتھ رحیم کو بھی پکارا، یعنی کہ خدا کافر کو بھی دیتا ہے،
ہاں اگر کافر اپنی زبان سے خدا کو جھٹلانا چاہتا ہے تو زبان میں بولنے کی قوت بھی خدا ہی دیتا ہے، سبحان اللہ، اور وہ خدا کی دی ہوئی قوت سے ہی خدا کا انکار کرتا ہے۔ بالکل۔ تو یہ جو قوت کا دینا ہے یہ بھی تو رزق ہے، یہ کون سی صفت ہے؟ یہ رحمانی صفت ہے جو سب کو ملتی ہے، لیکن جو خاص ہوتے ہیں وہ پروردگار سے خاص رحمت لے لیتے ہیں، اپنے اندر استحقاق پیدا کرتے ہیں اس خاص شے کو لینے کا، پھر سوال کرتے ہیں یا رحیم، تو پروردگار انہیں وہ بھی دے دیتا ہے۔ تو یہاں پر پروردگار نے جیسے کہا کہ الذین یؤمنون بالغیب، ان کی جو صفات بیان کی کہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ غیب پر ایمان لے کر آ جاتے ہیں۔ ھدی للمتقین، ان کی ہدایت کرتا ہے، خاص ہدایت کر دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے وظائف ہیں، مثال کے طور پہ میں دوں، اگر کوئی بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہے، مثلا کوئی غصہ آ جاتا ہے کسی کو، بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرنے لگا ہے، تو غصہ کرنا جو ہے اگرچہ یہ خود ایک ٹاپک ہے کہ غصہ جسے آپ کہتے ہیں، تو بے جا غصہ کرنا حرام ہے، یہ ایک اور موضوع ہے کہ بے جا غصہ حرام ہے، ورنہ اگر کہیں گے ان کو غصہ نہیں آتا ممکن نہیں ہے، انسانی صفت ہے، جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں غصہ آنا چاہیے، لیکن جہاں آنا چاہیے وہاں آنا چاہیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر دین پامال ہو رہا ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر ہمارے آباء و اجداد کی شان میں کوئی گستاخی کر دے تو وہاں ہم آگ بگولا ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب دین کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو جہاں غصہ آنا چاہیے، جہاں ائمہ علیہم السلام کو غصہ آتا تھا وہاں واقعتاً غصہ آتا تھا۔ اگر کسی کو غصہ بے جا غصہ آ جاتا ہے، وہ چاہتا ہے اپنے غصے پہ کنٹرول کرے، تو وہ درود کے ذریعے سے اس کا علاج کرے، وہ درود پڑھے، ٹھیک ہے، اپنی حالت کو چینج کر لے، تبدیل کر لے، اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے لیٹ جائے، اچھا جناب، اپنی اس اسٹیٹ آف مائنڈ کو چینج کرے، ٹھیک ہے، اور پھر میڈیٹیٹ، اس کو میڈیٹیشن بھی کہتے ہیں، اپنی مائنڈ کو کہیں اور لے کر جائیں، کسی اور طرف لے، سب دیکھیں، بالکل۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ قل سیروا فی الارض، زمین میں گھومو پھرو، فانظر، اور دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کی عاقبت کیسی ہوئی ہے۔ اب جب تم نکلو گے زمین میں، غور و فکر کرو گے تو یقیناً تمہارا ذہن جو ہے میڈیٹیٹ بھی ہوگا، اور پھر تمہیں نظر آئے گا کہ کیسے کیسے لوگ تھے جو چلے گئے، تو تم اپنے اس اسٹیٹ آف مائنڈ سے بھی نکلو گے اور ایک پازیٹیو طرف چلے جاؤ گے، یہاں غور و غوض کر رہے ہوگے۔ پھر ایک اور وظیفہ دے رہا ہوں، یہ ذرا مشکل ہے، اگرچہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ اگر اس کو کرنا چاہیں تو اس کے اثرات وہ مشکل سے 7 سے 8 دن کے اندر اس کے اثرات بھی دیکھ سکتے ہیں، اور وہ ہیں کہ مثلاً اگر کسی شخص نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا ہے اور آپ اس کا تصور آتے ساتھ ہی جو ہے وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت غصہ، دل چاہتا ہے کہ کیا کچھ نہ کر دوں میں اس کے ساتھ۔ یاد رکھیے جب تک یہ کیفیت آپ کے ساتھ رہے گی، اس کا کچھ نقصان ہو نہ ہو، آپ کا نقصان تو ابھی سے ہونا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ آپ جیسے ہی اس کو سوچ رہے ہیں اور آپ کے اندر جو ہے یہ تغیر آ رہا ہے۔ اس کے لیے علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ نماز شب پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ نماز شب کے بہت سارے فیوز و برکات ہیں، خدا کی جو خاص رحمت ملنے کا وقت ہے وہ وہی وقت ہے کہ جو نماز شب کی فضیلت کا وقت ہے، اس وقت خدا کی خاص رحمت آپ کے اور میرے شامل حال ہوتی ہے۔ اس کے اندر ایک نماز پڑھی جاتی ہے، جب آخری جو 1 رکعت نماز ہے، جس کو آپ 8 رکعت تو آپ کی نماز شب ہے، 2 رکعت نماز شفع ہے، اور آخر میں ایک وتر پڑھا جاتا ہے جو کہ جس میں قنوت پڑھا جاتا ہے اور ذرا طویل قنوت ہوتا ہے۔ اس کے اندر آپ نے 40 مومنین کے لیے استغفار کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ 20 وہ ہوں کہ جو زندہ ہوں اور 20 وہ ہوں جو دنیا سے جا چکے ہوں۔ میں وظیفہ دے رہا ہوں، اگر آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا ہے، آپ اس کے نام لے کر اپنی نماز شب میں اس کے لیے دعا کریں اور استغفار کریں، پروردگار اس نے مجھے تنگ کیا ہے، اس نے مجھے بہت دکھ پہنچایا ہے، میرے دل کو توڑ دیا ہے، پروردگار میں نے اس کو معاف کیا، تو اس کو معاف کر دے، تو اس کو معاف کر دے۔ یہ خود ایک وظیفہ ہے، پریکٹیکل وظیفہ ہے، بیان کر رہا ہوں۔ آپ اس کے لیے استغفار کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے،
اب اس کا اثر آپ کا کیا ہوگا؟ اس دوسرے کے لیے کر رہے ہیں. اب جب آپ اس کے لیے استغفار کر رہے ہوں گے تو خدا کی رحمت کیا کرے گی؟ خدا کی رحمت یہ کرے گی کہ فرشتوں سے کہے گی کہ یہ اس کے لیے استغفار کر رہا ہے، اے فرشتوں تم اس کے لیے استغفار کرو. اور جب معصوم کی زبان سے آپ کے لیے استغفار ہوگا تو یقیناً وہ خدا کی بارگاہ میں قبول بھی ہے، مقبول بھی ہے. سبحان اللہ. تو الٹیمیٹ کامیابی آپ کو اس انداز سے مل سکے گی، آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا. مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ مالک اشتر ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور کسی نے آپ کے اوپر کوئی کنکر پھینکا ہے یا کوئی شے ہے پھینک کر ماری ہے. آپ نے صرف پلٹ کر دیکھا، کچھ نہ کہا اور چلے گئے. جب یہ شخص واپس لوٹا تو کسی نے کہا تمہیں معلوم ہے تم نے کس کے اوپر یہ کام کیا ہے؟ یہ علی کی سپاہ کا سپہ سالار تھا جس کے اوپر تم نے یہ کام کیا ہے. اس نے سنا تو اس کے اوپر ایک عجیب سا لرزہ طاری ہوا. یہ واپس ڈھونڈتے ڈھونڈتے گیا کہ کہاں گئے وہ. کیا دیکھا؟ مسجد سے نکل رہے تھے اور کہا کہ میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. تو کہا میں آیا ہی اسی لیے تھا مسجد میں کہ تیرے لیے استغفار کروں. سبحان اللہ. یہ علی کے سپاہی تھے، علی کے تربیت یافتہ تھے. اس انداز سے جو ہے وہ اس کے یوں کہہ لیجئے کہ جو مریض ہے اس سے محبت کی ہے، مرض سے نفرت کی ہے. مرض سے نفرت کی ہے تو خدا کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ پروردگار یہ مریض ہے، اس مرض سے اس کو شفا دیتے ہیں. کیا خوب وظیفہ. یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے کہ وہ اس انداز سے مخلوقات کے لیے دعا کرتے ہیں. وہ تو ابو جہل کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار اس کو ہدایت دے دے. مطلب وہ تو دشمن کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں یقیناً. تو پروردگار عالم کے بھیجے گئے مقرب بندگان نے ہمیں یہ وظائف سکھائے ہیں. تو درود پڑھیے، استغفار کیجئے. استغفار بہترین وظیفہ ہے اپنے لیے بھی اور دوسرے کے لیے. سبحان اللہ. اگر بس ہمارا یہ ٹائم کی بھی کمی بھی ہے، ایک بس آخری اسی ضمن میں آپ سے سوال یہ کروں گا کہ جی آپ نے وظیفے ہی بتائے، سب کچھ بتایا، تو ہم وظیفے کے حوالے سے جیسے لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے نہیں یا وظیفے بھی کرتے نہیں، روزے رکھتے نہیں، کوئی کام کرتے نہیں اور شکایت اللہ سے کہ میں ڈپریشن میں آ گیا، میری روزی میں کمی ہو گئی. تو اس حوالے سے بھی ذرا ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا کام کرنا چاہیے. دیکھیے عموماً جو دعائیں جس انداز سے بیان کر بھی دی جاتی ہیں تو وہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کبھی دعا مانگتے نہیں ہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں. جبکہ دعا پڑھنے کی شے نہیں ہے، دعا مانگنے کی شے ہے. ہم بس وہ ریڈ کر کے چلے گئے. ہاں، خدا کہتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری اس پکار کو، اس دعا کو قبول کروں گا. اب ادعونی استجب لکم، خدا، اب خیال ہے ادعونی دعا کا مطلب پکارنا ہے. یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو عالم الغیب ہے. تو یہاں پر کرنا کیا چاہیے؟ پہلے فرصت میں تو دعا کو مانگنا چاہیے، پڑھنا نہیں چاہیے، پڑھنا نہیں چاہیے. پھر دوسرے درجے کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم خدا سے عموماً دعا نہیں مانگ رہے ہوتے، ہم خدا کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں. ہاں کیا بات کہی آپ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم خدا کو مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ خود ارے یہ کیوں نہیں کر لیا، یہ کر لے، وہ دے دے، یہ کیوں دیا، ویسا دے دے، اتنا کیوں دیا، اتنا دے دے. بتا رہے ہیں ہم تو بتا رہے ہیں خدا کو، یعنی کہ خدا کی جو حکمت ہے، خدا فاعل حکیم ہے. سبحان اللہ. اس کی حکمت کے آگے ہم خود خدا کو یہ دے رہے. تو دیکھا جائے تو یہ دعا کا صحیح اسلوب نہیں ہے. مانگنا ہے تو کیا شے مانگنی ہے. مجھے وہ ایک کلام یاد آ رہا ہے استاد کا، سبت جعفر صاحب کا، کہ تیرے محبوب نے جو پیٹ پہ باندھا اکثر، وسعت رزق نہ دے، مجھ کو وہ پتھر دے دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جن کو سرکار نے بخشا شرف گویائی، لالو یاقوت نہ دے، مجھ کو وہ کنکر دے. یہ تو مانگنے والے کے اوپر ہے کہ وہ ان سے کیا مانگتا ہے. کیا بات ہے. کچھ لوگ ہیں کہ جو کہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. آپ کو معلوم ہے کہ جب رسول اللہ تقسیم کر رہے تھے کچھ، بس میں مختصر کروں کہ کس طریقے سے کچھ مال کو لوگوں میں، تو اللہ نے جو ہے وہ، اللہ کے رسول نے جو انصار تھے، یعنی کہ جو وہ لوگ کہ جو مکے والے تھے، مطلب مہاجرین تھے، ان کو آپ نے کچھ دیا، یقیناً انصار کو بھی کچھ دیا. یہ لوگ کہ جو مدینہ کے لوگ تھے، ٹھیک ہے، ان کو کم دیا اور جو دوسرے لوگ تھے ان کو زیادہ دیا.
تو انہوں نے بھیڑ بکریاں ان کو زیادہ دے دیں، ان لوگوں کو کم دیں، تو انہوں نے شکایت کی کہ آپ نے ان کو زیادہ دیا، ہمیں کم دیا۔ تو آپ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ کہا کہ دیکھو تم لوگ یہ دیکھو کہ میں نے اپنا جو آخری مسکن قرار دیا ہے وہ تمہارے شہر کو قرار دیا ہے، یعنی کہ یہ لوگ کہ جو کہ فقط مال اور دولت دیکھ رہے ہیں، یہ مال اور دولت لے جائیں، یہ بھیڑ اور بکریاں لے جائیں، لیکن تم مجھے لے لو، سبحان اللہ، میں تمہارے درمیان ہوں، سب کچھ آ جائے گا، تو سب کچھ آ جائے گا۔ تو اب اگر ہم فقط اشیاء کو دیکھیں، یہ بھی دے دے وہ بھی دے دے، اور اپنے زمانے کے امام کو ہی نہ مانگیں، سبحان اللہ، تو کیا چاہیے؟ اگر زمانے کے امام کو مانگ لیا تو پھر ساری چیزیں خود بخود مل جائیں گی، تو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور آغا ہمارے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا، ہم بہت شکر گزار ہیں، اور اسی زمرے میں کیا خوب اقبال نے کہا ہے، کس قدر تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تابع اعضا پہ قید رمزہ بہاری ہے، تمہیں کہہ دو کیا یہی آئین وفاداری ہے، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبہ باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ اپنے ہوسٹ سید مصر مظہر کو اجازت دیجیے، اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت، السلام علیکم۔ Oh